السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج لیسن نمبر 2 پارٹ 2 جو ہم پومیسٹری کے لیکچر شروع کیے ہیں تو وہ اس کی سیکوینس آج پچھلی دفعہ ہم ہاتھوں کی اقسام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہاتھ کو دیکھ کے آپ اس کی پرسنالٹی کو کیسے اسیس کریں گے۔ تو کل میں نے وہ حیوانی ہاتھ آپ کا کیا تھا، اب یہ پارٹ 2 ہے جو ہے یہ مربع نما ہاتھ جسے اسکوئر ہینڈ کہتے ہیں، اور یہ سائڈ بائی سائڈ اس کی آپ کو پکچرز بھی نظر آئیں گی تاکہ آپ کو ریکگنائز کرنے میں آسانی رہے۔ مربع نما ہاتھ کی ہتھیلی چکور یعنی لمبائی چوڑائی تقریباً یکساں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ کلائی اور انگلیوں کے سرے تک کم و بیش برابر ہوتی ہے۔ انگوٹھا میانہ کامبد اور انگلیوں کے سرے مربع نما ہوتے ہیں۔ پشت سے دیکھا جائے تو ناخن چکور ہوتے ہیں۔ مربع نما ہاتھ جسم کی مناسبت سے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی جلد مضبوط اور سخت ہوتی ہے، اور آپ ایک ایسے ہاتھ کے مالک ہیں تو پھر آپ کے اندر مندرجہ ذیل خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ طبعاً ہر چیز کا جائزہ اور اس کی عملی افادیت کی نگاہ سے کرتے ہیں۔ تخیل پرست ہونے کی بجائے عملی اور حقیقت پسند انسان واقع ہوئے ہیں۔ احساسات اور جذبات کی رو میں نہیں بہتے، عقل اور منطق اور ٹھوس حقائق کی مدد سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ روح کی نسبت مادہ اور گفتار کی بجائے کردار آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی اور معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے بعد منظم طور پر کسی کام کا آغاز کرتے ہیں اور شاید ہی کبھی عاجلانہ فیصلہ کرتے ہو۔ عمل پسند، قوانین و ضابطوں کے پابند فرد کی حیثیت سے آپ کو پرسکون انداز میں بڑے سلیقے سے کام کرنا پسند ہوتا ہے۔ کاروبار یا تجارت آپ کے لیے موزوں ترین پیشہ ہو سکتا ہے، تاہم اگر آپ ملازمت کرنا چاہیں تو آپ سخت نظم و ضبط، کامل اطاعت گزاری والے ادارے موزوں رہیں گے، مثلا فوج یا پولیس، کیونکہ یہ بڑے ڈسپلن، obey the آرڈر اور ایک سمت کی طرف چلنے والے ہوتے ہیں۔ نقطہ نظر آپ کا اگر بنیادی طور پر مادہ پرستانہ ہے، تاہم اس کے ساتھ آپ مذہبی رسوم کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا مذہب دوسرا تو پوجا پاٹ، اگر مسلمان ہیں نماز روزے کے اہتمام میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں۔ جفا کش، محنتی، چاق و چوبند اور مستعد انسان ہے۔ حصول مقصد کے لیے غیر معمولی مضبوط اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن آپ کے طریقہ کار میں جدت کی کمی، گھسے پٹے اصولوں اور رسوم و قواعد میں اس قدر جھگڑے رہتے ہیں کہ آپ اپنا نئے انداز اپنانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں جو فیملی میں پیچھے پرمپرا چلتی آ رہی اسی کو فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی مداخلت، کوئی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بس یہ ہوتا ہے ایسے کرنا ہے، اور جیسے اس کے بڑے کہہ دیں اس کے مطابق ہی اپنے وہ لے کے چلتے ہیں۔ ہاتھ کی ایسی ساخت کے ساتھ اگر آپ کا کمزور انگوٹھے اور زندگی کی لکیر سے جڑی ہوئی دماغی لکیر کے مالک ہیں تو علامت قوی ارادے سے محروم ہے، احساس کمتری کا شکار ہونے کا مظہر ہے۔ ایسا آدمی کبھی بھی قیادت کا اہل نہیں ہوتا، البتہ نہایت تابع دار، وفادار خادم یا کارکن بن سکتا ہے۔ روٹین قسم کے کاموں میں جتے رہتے ہیں اور اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں، تو وہ کمانڈ نہیں کر سکتے، ورکر ہوتے ہیں۔ اس ہاتھ کے ساتھ اگر دماغی لکیر خامدار ہونے کی بجائے سیدھی اور انگلیاں مربع نما چپٹی ہوں تو طبی سائنس مثلا طبیعیات، فزکس، حساب، انجینئرنگ، اکاؤنٹنسی یا طب سے فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر اسٹریٹ لائن ہو، اگر دماغ کی لائن اسٹریٹ ہو تو پھر یہ ان شعبوں میں کامیاب رہتے ہیں۔ پرسنل لائف میں آپ بڑے مضبوط، صاف و عادات کے مالک ہیں اور ہر کام بڑی منظم طریقے سے سر انجام دیتے ہیں اور ڈسپلن کے پابند ہیں۔ تو یہ آپ کے وہ آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کو ساتھ ایگزامپلس، 2 ایگزامپلس ہیں۔ ایک آپ کو مربع نما ہاتھ، یہ ساتھ چلے گی، ہاتھ کا پرنٹ لیا ہوا ہے، تو یہ ایک اعلیٰ کاروباری بندے، ایک ہندو سیٹھ کا ہاتھ ہے جس کے کئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں۔ ہتھیلی لمبائی چوڑائی میں تقریباً برابر اور انگلیاں جن کے سرے چکور اور انگلیاں
اور خط مقدر یعنی کہ اس کی جو لک لائن ہے وہ اس کے ساتھ نکلتی ہے لائف لائن کے ساتھ. تو سیلف میڈ لوگ جیسے ہوتے ہیں نا, یہ خود ساختہ انسان کی علامت ہے. اور دماغی لکیر کا بچھو دم اختتام پر اوپر کی طرف مڑے ہونا, یہ اگر آپ دیکھیں تو جس کو میں نے گولدارہ لگایا تو ساہوکارانہ ذیت حفظ مال و زر کا عکاس ہے. تو یہ باہر کے ملک میں ایک امیر لوگوں میں شامل ہوتا ہے. اب اگر دوسرا ہاتھ اگر دیکھا جائے ساتھ, اگر اس کا ایک اور میں ایگزامپل دے رہا ہوں تو یہ مربع ناساک کی عمدہ مثال یہ جدید سینیٹری فٹنگ بنانے والے مشہور کمپنی کے مالک کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, اور جو اعلیٰ کاروباری صلاحیتوں کے ساتھ گہرا دینی شعور بھی رکھتے ہیں. مقدر کی لکیر خط حجاز سے نکلتی دکھائی دیتی ہے جو سیلف میڈ یا خود ساختہ انسان کی علامت ہے. تو یہ جو مربع قسم کے ہاتھ ہیں یہ ڈفرینشیٹ دماغ کی لائن سے ہوتے ہیں. اگر دماغ کی لائن آپ کی بہت اسٹرانگ ہے تو بہت اچھے کمانڈ کرتے ہیں, اور اگر دماغ کی لائن کمزور ہے تو پھر یہ ورکر بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس کے آپ کو مختلف تصویریں بھی میں نے ڈسپلے کی اور 2 پریکٹیکل ہاتھ بھی دکھائے ہیں. آئی ہوپ کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مربع ہاتھ کیا ہوتا ہے, اسکوئر. مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.